بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں ویٹ کرتا رہا کافی دیر تک کہ عمران خان صاحب اپنا مشہور زمانہ ولاگ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، جس میں انہوں نے سائفر سے متعلق کچھ انکشافات کرنے تھے اور پوری کی پوری تھرلر سٹوری سنانی تھی، اس کے اوپر وہ کوئی گفتگو کر لیں پھر میں آپ کی خدمت میں پیش ہوں، لیکن وہ تاخیر کا شکار ہیں۔ اور وہ تاخیر کیوں ہے؟ پہلے 8 بجے کا، پھر 10:30 بجے کا سوچ رہے ہیں، ان کو بڑے عجیب و غریب قسم کے مشورے مل رہے ہیں۔ دوسری جو آپ کے ساتھ میں چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں خبر، وہ یہ ہے کہ کل اسلام آباد میں اور اسلام آباد پنڈی کے درمیان ہیلی کاپٹر بہت اڑتے رہے ہیں۔ ان ہیلی کاپٹروں میں کون تھا اور کیوں یہ اڑتے رہے، اور ان ہیلی کاپٹروں کو دیکھ کے لوگوں کے اندازے کیا تھے؟ کل یعنی اگلے 48 گھنٹے، جس میں سے میرا خیال ہے کہ 24 گھنٹے آلموسٹ گزر چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹائم گزر چکا ہے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ پاکستان کے اندر ایک بڑی موومنٹ کوئی نہ کوئی ہونے والی ہے، اور عمران خان صاحب کی شاید گرفتاری سے لوگ اس کو جوڑ رہے تھے، لیکن وہ نہیں ہو سکی۔ اور وہ یہ سارا معاملہ کیا تھا؟ آخری بات کہ جو مراد سعید صاحب ہیں، موسٹ وانٹڈ پرسن ہیں، مراد سعید صاحب کے متعلق آج سوشل میڈیا کے اوپر سارا دن یہ بات چلتی رہی کہ ان کو جو ہے افغانستان ایک افغان فیملی کے ساتھ بارڈر کراس کرتے ہوئے برقعے میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ بڑی مزے کا خیز سی ایک بات یہ لگتی ہے، لیکن پاکستان میں برقعے کے اندر گرفتار ہونے کا کلچر بہرحال موجود ہے، اس طرح کے کیس پہلے ہو چکے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کا پرابلم یہی ہے کہ بڑے وثوق کے ساتھ، بڑے دھڑلے کے ساتھ اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ چلائی جاتی ہیں کہ بندہ سوچی پہ آ جاتا ہے سادہ الفاظ میں۔ تو مطلب جو مراد سعید صاحب ہیں وہ ویسے ہی بڑے موسٹ وانٹڈ ہیں، اور جس طرح وہ چھپے پھر رہے ہیں، جس طرح پاکستان کے جو لوگ ہیں، ادارے ہیں، وہ ان کو جتنے وہ شدت سے مطلوب ہیں، اور اس کے پیچھے پوری کہانی ہے کہ وہ کیوں مطلوب ہیں۔ 9 مئی کے ایگزیکیوٹرز میں سے سب سے اہم شخصیت وہی قرار دیے جاتے ہیں۔ ان کی گرفتاری کی خبریں 9 مئی سے پہلے بھی 4 مئی کو چلی تھی، 1 جون کو چلی تھی۔ یہ عمران خان صاحب کے جتنے بھی فتنہ و فساد ہے، یا جتنے بھی ان کی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ قانون سے بالا تر جو حرکتیں ہیں، جو غیر قانونی حرکتیں سادہ بات کرتے ہیں، اس میں سارے کام جو ہیں وہ ایگزیکیوشن جتنے بھی پلان تھے وہ مراد سعید صاحب اس میں پیش تھے۔ اور مراد سعید صاحب کا وہ ریحام بی بی نے جس طرح کر کے ذکر کیا ہوا ہے، وہ اس کا مطلب دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے بہت سے قریبی لوگوں میں، جو چند ایک قریبی لوگ ہیں، ان میں مراد سعید صاحب جو ہیں وہ ٹاپ آف دی لسٹ ہیں، اور وہ ان کے رازداں ہیں، اور اس لیے ان کی بڑی شدت کے ساتھ ان کی گرفتاری جو ہے وہ اس کا انتظار بھی ہے اور کوششیں بھی ہیں۔ تو خیال یہ کیا جا رہا تھا، اور ویسے بھی سر اس طرح کی جو ہائی ویلیو ٹارگٹ ہوتے ہیں نا، ان کو جب گرفتار کر لیا جاتا ہے تو ان کی گرفتاری اکثر و بیشتر صیغہ راز میں رکھی جاتی ہے۔ بعد میں کہہ دیا جاتا ہے کہ جی کہ یہ تو فلاں جگہ سے فلاں دن بعد، اتنے دن بعد گرفتار ہو گئے ہیں، اور اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو مجسٹریٹ کے سامنے فوری طور پر پیش نہیں کیا جاتا۔ بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انویسٹیگیٹ کر کے وہ نکلوانی ہوتی ہیں۔ یہ 14 دن کا جو ریمانڈ ہوتا ہے یہ کم پڑ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارا بھی یہی خیال تھا، پھر پتہ کیا ادھر ادھر سے، اور ابھی تک پاکستان کے جو ذمہ داران ہیں، وہ پولیس والے ہوں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز آپ کہہ لیں، وہ لا انفورسمنٹ، یہ پولیس سے لے کے سب یہی کام کرتے ہیں کہ جو بندہ انتہائی مطلوب ہوتا ہے اس کو گرفتار کر کے نکرے لگا دیتے ہیں، اور اس کی گرفتاری کا اندراج جو ہے وہ سرکاری کھاتوں میں نہیں ڈالا جاتا، تاکہ ان سے انویسٹیگیٹ کر کے، ان سے پروب کر کے جو مطلوبہ آپ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس کو نچوڑا جاتا ہے اس میں۔ تو اس دوران جو ہے وہ 3rd ڈگری بھی استعمال ہو جاتی ہے۔ یہ ان کو عموماً اس طرح کے جو پرائیویٹ پلیسز ہوتی ہیں، ان کو جو عقوبت خانے عام طور پر ہماری صحافتی لینگویج میں کہا جاتا ہے، کہ جہاں پر اللیگل ڈیٹین کیا جاتا ہے بندے کو، لیکن یہ مجبوری بھی ہوتی ہے جی، کرتے ہیں لوگ، یہ رواج ہے پاکستان میں۔ ابھی پاکستان کو انسانی وہ تمدن میں وہ مقام جو ہمارے جو کافر ہیں وہ حاصل کر چکے ہیں، وہاں تک پہنچتے ہوئے ٹائم لگے گا۔ تو اس لیے یہ اس خبر کے اوپر یقین کرنے کو دل کر رہا تھا، تو ادھر ادھر سے میں نے پتہ کیا، یہ پولیس سے لے کے دوسرے تیسرے جتنے بھی دوست احباب لوگ افراد ہیں، ذمہ داران ہیں، ان سے
تو سب نے اس بات کی نفی کی. انہوں نے کہا کہ جی کہ کم از کم یہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور کچھ لوگوں نے وہ جن کے اوپر ہم بڑی آسانی کے ساتھ الزام لگا دیتے ہیں کہ ایجنسیاں چک کے لے گئی ہیں, تو اور یا جو سیکیورٹی سے متعلق ادارے ہیں وہ ان کے اوپر جو الزام لگ جاتا ہے, تو وزارت دفاع اور پرائم منسٹر آفس, یہ سادہ الفاظ میں اگر یہ بات کر لیں تو وہاں دونوں طرف سے یہ والی بات کہی گئی کہ جی کہ یہ افواہ سازی ہے, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی, اس طرح کی کوئی گرفتاری مراد سعید صاحب کی جو ہے وہ عمل میں نہیں لائی گئی. جس دن لائی جائے گی کھل ڈل کے بتائیں گے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ان کی گرفتاری سے آغاز میں نہیں رکھی جائے گی, پردے میں نہیں رکھی جائے گی. تو ایک تو یہ متھ جو ہے یا یہ جو افواہ چلی ہوئی تھی اس کی میں تصدیق کر کے خبر یہ دے رہا ہوں آپ کو کہ وہ گرفتار نہیں ہوئے. اچھا, اب آ جائے, یہ ویسے چلیں مراد سعید کو ہم نے بڑا ڈسکس کر لیا. اب آ جاتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ خطاب کیوں نہیں کر رہے, یا یوں کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کے پاس کیا راستہ بچا ہے, کیا ٹٹ فار ٹیٹ کریں گے وہ, کیونکہ حکومت نے بڑا سوچ سمجھ کے یہ جو سائفر والا معاملہ ہے, اور پہلی بات ذہن میں رکھیے گا کہ سائفر والا معاملہ حکومت نے نہیں چھیڑا. سائفر والی پہلی دفعہ پاکستان کے یہ 23واں وزیر اعظم ہے, 23واں. یہ ویسے تو میرا حال ہے 15-5-75 ہوں نا سر, تو 15 وزرائے اعظم ہونے چاہیے تھے 75 سال میں ٹیکنیکلی, لیکن یہاں پر یہ 23واں وزیر اعظم ہے. لیکن میں جو مدعے پہ آتا ہوں کہ پاکستان کے صرف 22ویں وزیر اعظم کے منہ سے آپ نے کچھ سائفر نامی لفظ کچھ سنا, پبلکلی سنا. یعنی سادہ الفاظ میں کہ پاکستان کے کسی وزیر اعظم نے ماں سوائے عمران خان صاحب کے جو اسٹیٹ آفیشلز ہیں, جو اسٹیٹ سیکرٹس ہیں, ان پر کبھی کھل کے بات نہیں کی, نہ کسی محفل میں, نہ کسی پبلک میٹنگ میں, نہ کسی سیاسی معاملے کے اوپر کسی اس طرح کی انفارمیشن کو انہوں نے استعمال کیا. کیوں؟ اوتھ اٹھایا ہوتا ہے وزیر اعظم نے کہ میں جو پاکستان سے متعلقہ امور میرے سامنے ڈسکس کرنے کے لیے رکھے جائیں گے وہ میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا. لیکن عمران خان صاحب نے کیے, تو لہٰذا سائفر والا معاملہ جو ہے وہ پھندا خود عمران خان صاحب نے اپنے گلے کے لیے تیار کیا ہے, جو ان کے گلے میں پڑے گا. تو اب یہ عمران خان صاحب کو ان کے جو دوست احباب ہیں موہت پیرزادہ صاحب, وہ 7 سمندر پار بیٹھ کے ٹویٹ کر رہے ہیں, خان صاحب ایسے تو گل نہیں کرنی, خان صاحب دھیان کرنا, پھڑ لیں گے, یہ ٹریپ ہے. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں اپنے ٹویٹ میں کہ جس طرح 9 مئی کو ایک ٹریپ تیار کیا گیا تھا, اسی طرح یہ سائفر بھی ایک ٹریپ ہے. سبحان اللہ, سارے آنکھوں. یعنی کہ سائفر کے یہ کس نے عمران خان صاحب کو مشورہ کس نے دیا تھا کہ سائفر کو ہوا میں لہرائیں؟ خان صاحب کی اپنی چوائس تھی. تو اب یہ ٹریپ کس طرح ہو گیا؟ مقدمہ درج ہے, انکوائری ہونی ہے. اللہ اللہ خیر سے, مقدمہ درج سے مراد یہ کہ میٹر جو ہے وہ آن گراؤنڈ ہے, اور اس کے اوپر وفاقی حکومت کو شدید تحفظات ہیں, ریاست پاکستان کو شدید تحفظات ہیں. تو لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ٹریپ ہے, لہٰذا آپ نے اس پہ پاؤں نہیں رکھنا, کیونکہ ہماری امریکہ کے ساتھ بھی بگڑ جائے گی, ہماری انٹرنیشنلی بگڑ جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے وہ سوچو بچار سے کام لے رہے ہیں کہ ہم اس ٹریپ میں آئیں کہ نہ آئیں. تو ایک تو ہوگی یہ والی بات. وہ عمران خان صاحب, جب تک آپ کے پاس یہ ولاگ پہنچے گا, عمران خان صاحب جو ہے وہ سائفر کے اوپر جو بھی انہوں نے سپ نکالنا ہوگا وہ نکال چکے ہوں گے. میرا یہ گمان ہے کہ وہ ایک بار پھر مدعا جو ہے وہ سارے کا سارا ملبہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے اوپر ڈالیں گے. تو بسم اللہ, ویری گڈ. یہ باجوہ صاحب جو پاکستان کے ساتھ کر کے گئے ہیں یہ ان کے ساتھ ہونا بنتا ہے. یہ ابھی کم ہو رہا ہے, ابھی تو ان کو ریاست کو ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن لینا چاہیے. لیکن چونکہ وہ طاقتور آدمی ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے ایسے طاقتور لوگوں کا, تو ہم بس صبر ہی کر سکتے ہیں. تو آج کل ہیلی کاپٹر جو اڑتے رہے ہیں پنڈی میں, اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان, یہ ہیلی کاپٹر جو اڑنے شروع ہوئے ہیں, یہ میں مذاق نہیں کر رہا آپ سے, نہ میں یہ بات کو ہو سکتا ہے میرے منہ سے آپ کو یہ غیر سنجیدہ سی بات لگے, لیکن یہ باقی ہیلی کاپٹر اٹھتے رہے ہیں اسلام آباد سے پنڈی, پنڈی سے اسلام آباد. اب نیچے جو ہوتے ہیں نا سرکاری ملازمین کسی بھی شعبے میں, سول سائٹ پہ, نان سول سائٹ کے اوپر, پولیس میں, FIA میں, IB والے, یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں, یہ کیونکہ اس طرح کے جو فیصلے ہیں نا پاکستان میں, وہ 3 4 5 لوگ, اس سے زیادہ نہیں ہوتے, 5 سے زیادہ نہیں ہوتے.
وہ آپس میں بیٹھ کے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ فیصلہ ایک دو لوگوں نے لینا ہوتا ہے کہ ہاں جی یہ کام کرنا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا. وہ پاکستان کے ایٹمی دھماکے ہوں، وہ پاکستان کے جناب کوئی دیگر معاملات ہوں، وہ کارگل کی جنگ ہو، وٹ سو ایور، یہ بڑے 4-5 لوگ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات کسی ایک نے فیصلہ کیا ہوتا ہے اور وہ اندر کھاتے کر رہا ہوتا ہے اور جناب باقیوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. یہ پاکستان کا جو ہے نا وہ سٹرکچر جو ہے، پاور سٹرکچر جو ہے وہ اسی طرح کا ہے. تو لہٰذا نیچے کسی کو نہیں پتا کہ ہیلی کاپٹر سے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. یہ یعنی کسی سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے بہت سے لوگوں کو پتہ ہوگا، اسی طرح پنڈی کے کچھ بہت اہم سے جو ہاؤسز ہیں ان کے جو متعلقہ سٹاف ہوتا ہے ان کو پتہ ہوگا، یا پھر اسلام آباد میں ایک دفتر ہے وہاں کے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یار یہ صاحب آ رہے ہیں صاحب جا رہے ہیں. لیکن صاحب آ جا کیوں رہے ہیں، یہ آنیاں جانیاں کس چیز کی ہیں، یہاں پر اب قیاس آرائی شروع ہوتی ہے کیونکہ انفارمیشن باہر نہیں آئی. قیاس آرائی یہ ہے کہ اس نقل و حرکت کو دیکھ کے لوگوں نے یہ ان کو لگا کہ عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے سائفر والے معاملے کے اوپر، کیونکہ ادھر سائفر آیا ہے اور ادھر جناب یہ موومنٹ شروع ہو گئی ہے دو بڑے گھروں میں، تو جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ کام پین لگا. تو لوگ جو تھے وہ جناب جو ٹیمیں ہوتی ہیں نا وہ اپنے ذہنی طور پہ نہیں ہوتی کہ ہم کام ہونا ہے تو متعلقہ ہم نے آرڈر آنے ہیں تو ہم نے کس طرح اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، منصوبے تیار ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور جناب صف بندی ہونی شروع ہو جاتی ہے. لوگ مینٹلی نوٹ لے کے تیاری یعنی ذہنی تیاری شروع کر دیتے ہیں. اچھا وہ فلانے نے بھیجیں گے، فلانا جڑا ہے نا وہ مطلب بیدہ چیدہ وہ بڑے ایکٹیو ہیں جناب، وہ جناب جائیں گے تو یوں کمانڈو ایکشن ہوگا تو بلا یہ ہوگا وہ ہوگا. تو تیاریاں دھری کی دھری رہ گئیں. ہیلی کاپٹر جو اڈے تھے وہ جو آئے تھے گئے تھے وہ گرفتاری نہیں ہو سکی. اب اس کے بعد پھر قیاس آرائیاں شروع ہوتی ہیں. قیاس آرائی نمبر 1، کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جو میں انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ چاڑو پھرنا شروع ہو گیا حوالات میں. یہ پرائم منسٹر آفس کے کچھ چیدہ لوگوں کو پتہ تھا کہ گرفتاری ہوگی. اچھا رکی کیوں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کیوں رکی. اب رکنے کے اوپر اب قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، یہ میں ذرا کلیئر کر دوں. پہلی قیاس آرائی یہ ہے کہ جناب کہ ان کو ذرا جو ہے نا 9ویں 10ویں کی جو چھٹیاں نا یوم عاشور کی ان کے قریب پکڑیں. لوگ جو ہیں وہ ویسے تو جو رپورٹیں ہیں نا جو نیچے سے وہ جاتے ہیں ڈیلی ڈائری رپورٹ DDR کہتے ہیں اس کو، وہ جو رپورٹیں جاتی ہیں نا پرائم منسٹر کو، آرمی چیف کو، IG کو، IB کے ہیڈ کو، سب کو، DGI کو، ان رپورٹوں کے مطابق پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے تو کوئی بھونچال نہیں آئے گا. یہ رپورٹیں ہیں، یہ اسیسمنٹ رپورٹس ہیں. یہ ہر ادارہ جو ہے نا نیچے سے جو رپورٹ آتی ہے پھر بڑے جو افسر ہوتے ہیں نا وہ اس کو اینالائز کرتے ہیں، اسیس کرتے ہیں کہ جو گراؤنڈ کے اوپر سے انفارمیشن آ رہی ہے یہ کتنی درست آئی ہے، اور پھر اس کو اینالائز کر کے فیصلے اپنے کرتے ہیں. تو نیچے سے جو رپورٹیں اوپر گئی ہیں وہ تو یہی ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھونچال نہیں آنے والا عمران خان صاحب کو جو گرفتار کر لیا گیا تو. لیکن اس کے باوجود حفظ ما تقدم کے طور کے اوپر قیاس آرائی کرنے والے یہ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ چھٹیوں کے قریب جا کے گرفتار کیا جائے تاکہ لوگ جو ہیں وہ یوم عاشور میں اب بیزی ہوں گے. وہ ایک ریچول بھی ہے اور کچھ لوگوں کے جو کہہ لیں کہ عقیدے کے بھی معاملات ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں. پورا پاکستان انوالو ہوتا ہے یوم عاشور اور 9ویں اور 10ویں محرم کو، تو لہٰذا بچت ہو سکتی ہے، کوئی لوگوں کا ریاکشن نہ آئے. ایک یہ خیال ہے. دوسرا یہ خیال ہے کہ جی کہ اگر گرفتار کیا بھی جاتا ہے یوم عاشور کے قریب جا کے تو پھر بھی یوم عاشور کے بعد بھی کوئی 10-20 دن ہونے آلموسٹ اس حکومت کے رہتے ہوں گے. تو ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت جو ہے یا PDM کی حکومت وہی آنے والی تھا کہ وہ ذرا رجسٹ کر رہی ہو کہ نہیں اسی جاواں گے تو پھر ہی کرنا جو کرنا. عجیب سی کنفیوژن ہے. لوگ قیاس آرائیوں کے اوپر چل رہے ہیں، لیکن کل ہیلی کاپٹر سر بہت ہوتے ہیں پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.